نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو۔ سورۃ فتح آیت نمبر 4۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 13۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 76۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ سورۃ محمد آیت نمبر 17۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 31۔ اور فرمایا کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا۔ فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 124۔ اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ بس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہی نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 173۔ اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوہ ضرور بڑھ گیا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 22۔ اور حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ رواہ ابو داؤد عن ابی امامہ۔ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں اور
मुस्तहब व मसनून बातें हैं जो सब ईमान में दाखिल हैं। बस जो उन सब को पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा कर लिया, और जो पूरे तौर पर उनका लिहाज रखे ना उनको पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा नहीं किया। बस अगर मैं जिंदा रहा तो इन सब की तफसीली मालूमात तुमको बतलाऊंगा ताकि तुम इन पर अमल करो, और अगर मैं मर ही गया तो मुझको तुम्हारी सोहबत में जिंदा रहने की ख्वाहिश भी नहीं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल कुरान मजीद में वारिद हुआ है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए और मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा एक सहाबी असवद बिन बिलाल नामी से कहा था कि हमारे पास बैठो ताकि एक घड़ी हम ईमान की बातें कर लें।